اور قرآن کریم کی مقدس آیات اور مقدس کلمات کا دستک کے طور پر اور اطلاع کے طور پر استعمال نہ کریں۔ یہ لوگ اپنے موبائل کے رنگ ٹون یا کالر ٹون میں قرآن کریم کی آیات یا پھر درود پاک یا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دعا وغیرہ کو بطور رنگ ٹون کے یا پھر کالر ٹون کے لگاتے ہیں، یا اسی طرح گھر میں جو اطلاع دینے کے لیے جو دروازے پر ڈور بیل جو ہوتی ہے تو اس میں بھی اذان وغیرہ یا قرآن کی آیات یا دعا کے کوئی الفاظ سیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا رنگ ٹون یا کالر ٹون میں قرآن کی آیات کو سیٹ کرنا یا درود پاک یا دعا یا اذان کے مقدس کلمات کا سیٹ کرنا کیسا ہے؟ ایک سوال ہے۔ تو اگر اس تعلق سے دیکھا جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو رنگ ٹون ہوتی ہے یا کالر ٹون ہوتی ہے اس میں ایک مسلمان جب جو ٹون لگاتا ہے قرآن کی آیات کا تو مقصد قرآن کا سننا نہیں ہوتا ہے، اذان کے کلمات کو لگاتا ہے لیکن مقصد سننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب فون کرے گا تو ہمیں اطلاع ہو جائے گی فلاں صاحب ہمیں یاد کر رہے ہیں تو آپ کال اٹھائیں گے، یا کسی کے پاس آپ کال لگائیں گے تو کال ٹون میں بھی وہی چیز ہوگی کہ گویا کہ آپ کو یہ اطلاع ہو رہی ہے کہ آپ جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس تک کال پہنچ رہی ہے، تو یہ مقصد ہے۔ گویا کہ ایک قرآن کی آیات کو اور اذان کے الفاظ کو، کلمات کو اور نعت اور درود پاک کو وغیرہ کو جو لگایا جاتا ہے اس کا مقصد ایک اطلاع کے اور ایک دستک کے طور پر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کے پیش نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی ٹون لگاتے ہیں قرآن کی آیات کی تو ان کا مقصد قرآن سننا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب قرآن کی آیات کی ٹون لگی ہوئی ہے اور گھنٹی بج رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک بے ادبی اور ایک طرح کی توہین ہے، لہذا شرعاً فقہائے اکرام نے اس طرح کے بے محل موقع پر قرآن کریم کی آیات اور اذان کے مقدس کلمات اور درود پاک وغیرہ کا استعمال کو شرعاً ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ قرآن پاک جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کو تلاوت کرنا ثواب ہے اور اس کو ہم ایک دستک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ درود پاک جس کو پڑھنا ایک باعث رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے لے کر جاتے ہیں درود پاک کو، یا اذان کے کلمات یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت اشعار، یہ سب ان کو دستک کے طور پر استعمال کرنا ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے اور ایک طرح کی اس میں توہین بھی ہے۔ لہٰذا جو حضرات اپنے موبائل کی رنگ ٹون یا کالر ٹون میں قرآن کی آیات یا اذان کے کلمات یا نعت وغیرہ لگاتے ہیں ان سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ برائے کرم اس سے آپ بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں، اور قرآن کریم کی مقدس آیات اور مقدس کلمات کا دستک کے طور پر اور اطلاع کے طور پر استعمال نہ کریں، بلکہ جو اس کا مقصد ہے اسی مقصد میں رہنے دیجیے۔